بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم شفیع شکرانی. آپ دیکھ رہے ہیں بگ بیورو کمنٹس پاکستان. آج کے جو ہمارے سیلیبریٹی ہیں وہ ہیں پروفیسر انجینئر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب, وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور. سب سے پہلے تو سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا شکریہ, آپ نے بگ بیورو کمنٹس پاکستان کو ٹائم دیا. سر پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وائس چانسلر اتنا بڑا ڈیزیگنیشن, کیا ایجوکیشن ہے, کس طرح سر اس ڈیزیگنیشن تک پہنچے آپ؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. وائس چانسلر اور وہ بھی پبلک یونیورسٹی کا وائس چانسلر, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. لیکن اس لیول تک پہنچنے کے لیے تقریباً ہر جو فیکلٹی ممبر ہے وہ ایلیجیبل ہوتا ہے اپنے کیریئر میں اس کو ٹیچنگ, ریسرچ, سروس ٹو دا کمیونٹی, ٹو دا انسٹیٹیوشن اور ایڈمنسٹریشن, ان چاروں ڈائمینشنز میں اس کو ایکسیل کرنا پڑتا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ میرے کیریئر میں مجھے اچھی ٹیچنگ کرنے کا موقع ملا, مجھے ڈپارٹمنٹس کو ہیڈ کرنے کا موقع ملا, مجھے فیکلٹیز کے ڈین کے طور پہ کام کرنے کا موقع ملا, مجھے ریسرچ کرنے کا موقع ملا, مجھے ریسرچ پروجیکٹس کرنے کا موقع ملا, مجھے ڈفرینٹ کمیٹیز پہ سرو کرنے کا موقع ملا یونیورسٹی میں. تو اس تک پہنچنے کے لیے یہ تھا کہ میں نے ہر سٹیج کے اوپر, ہر ایکٹیویٹی کے اندر اپنی دل اور جان لگائی. یعنی میں نے کسی بھی ایکٹیویٹی کو, چاہے وہ ٹیچنگ ہو, چاہے کمیٹی میں سرو کرنا ہو, یا کسی کو انکوائری کمیٹی میں, ڈسپلنری کمیٹی میں کوئی ایسی چیز بھی کرنا ہو کہ جس میں آپ کو لوگوں سے کی مخالفت کا سامنا ہو لیکن وہ ڈیوٹی میں آپ کی شامل ہے, تو میں نے اس میں شوق سے یہ کام کیا, اور چاہے مجھے رات بھر جا کے وہ کام کرنا پڑا. تو جب بھی آپ کسی کام کو شوق سے کرتے ہیں, آپ اس میں ایکسیل کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور نتیجہ ضرور نکالتا ہے. تو یہ آپ سمجھیں کہ تقریباً 25 سالوں کی عرق ریزی کا نتیجہ ہے. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر فیکلٹی ممبر کے لیے, ہر اس آدمی کے لیے جو ایم فل کر کے لیکچرر کے طور پہ جوائن کرتا ہے, وہ پوٹینشلی ایک فیوچر کا وائس چانسلر ہے. لیکن محنت اگر کرے, اپنے کام میں فخر محسوس کرے, اپنے کام کو شوق سے کرے. تو سر آپ وائس چانسلر خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ بھی رہے, نہ صرف وائس چانسلر رہے بلکہ اس کو بنانے میں جتنا آپ کا کردار ہے, آپ کو بانی کا بھی لقب دیا جاتا ہے. سر ایک پرائیویٹ رینٹڈ آپ نے کیمپس سے موو کیا فنکشنل یونیورسٹی, فنکشنل کرنے میں کتنی ایفرٹس لگی, آپ کیا دیکھتے ہیں, آپ وہاں سے جب آئے ہیں تو ابھی کتنا خلا وہاں پہ باقی ہے یا مزید کتنا گرو کرنا ہو؟ جی, خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی, تقریباً میں 4.25 سال اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر رہا. میں اس کا فاؤنڈنگ وائس چانسلر تھا. وہاں ہمیں کھیت ملے تھے, کھیت میں بھی جو زمینیں تھیں اس پہ کہیں ناجائز قابضین تھے, کہیں کوئی اور مسائل تھے زمین کے ساتھ. تو ان سب حالات میں ایک ٹیم ہماری وہاں پہ بنی, اور زیادہ تر ینگ لوگوں کی ٹیم تھی, اور زیادہ تر اسی ریجن کے بچوں کی ٹیم تھی جنہوں نے مجھے جوائن کیا مختلف رولز میں. فیکلٹی کے طور پہ جوائن کیا, سپورٹنگ سٹاف کے طور پہ جوائن کیا, اور پھر ہم نے وہ جو 4 سال کا سفر تھا بڑا ایک رولر کوسٹر تھا, کیونکہ اس میں ہمیں یونیورسٹی کی کنسٹرکشن بھی کرنی تھی, ہمیں یونیورسٹی کے سارے سسٹمز بھی اسٹیبلش کرنے تھے, اور ہمیں اس کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کی تعداد کو بھی 10,000 تک لے کر جانا تھا. تو 4 سال میں ایسا سفر بہت دنیا میں اس کی مثالیں کم ملیں گی, لیکن یہ ایک سکسیس سٹوری تھی کہ خواجہ فرید کی جو ٹیم تھی پوری, ہماری ٹیم تھی, اس میں ہمارے جو فیکلٹی ممبرس تھے جنہوں نے ملٹیپل رول سنبھالے, کہ ہر آدمی جو اس ادارے میں کام کر رہا تھا, ہر استاد اور ہر آفیسر یا ایون لوور سٹاف بھی, وہ 3 سے 4 آدمیوں کے برابر کام کرتا تھا. ہم نے کانٹریکٹس دیے, ہم نے بلڈنگ کنسٹرکٹ کی, ہم نے ایڈمیشنز کیا, ہم نے یونیورسٹی کو متعارف کرایا, اور ایسے ماحول میں متعارف کرایا کہ جب لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ ایک شہر رحیم یار خان جو سندھ اور پنجاب کے بارڈر پہ ہے, اس میں ایسی اسٹیٹ آف دی آرٹ یونیورسٹی بن سکتی ہے. تو یہ سفر بڑا ایک یادگار سفر ہے, میں اس کو بھول نہیں سکتا. اس میں ہمیں مشکلات بھی بہت آئیں, رات بھر اکثر ہم لوگ جاگتے تھے, رات بھر جو کنسٹرکشن کی سائٹس ہوتی تھیں ادھر موجود رہتے تھے کہ وہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کامیابی کے ساتھ ہو سکیں. بہت سارے نامساعد حالات تھے, ریکرنگ گرانٹ ملنے میں ایشوز تھے, اس کی وجہ سے ہمیں یونیورسٹی کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنا پڑا. لیکن رحیم یار خان کے لوگوں نے, کمیونٹی نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں رحیم یار خان کے چاروں اطراف میں 200 کلومیٹر تک کوئی تعلیمی ادارہ نہیں تھا. تو وہ یونیورسٹی خود اپنی ایک پہچان بنی. وہاں پہ اس کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے تھوڑا فی اسٹرکچر ہمیں بڑھانا پڑا, لیکن ہمیں یہ احساس تھا کہ
رحیم یار خان میں جہاں ڈیزرونگ نیڈی بچے ہیں وہاں کچھ فیملیز ایسی بھی ہیں جو افورڈ کر بھی سکتی ہیں، وہ اپنے بچوں کو لاہور اور کراچی بھیج رہی تھی، تو ہم نے ان کے لیے ایک آلٹرنیٹیو کریٹ کیا. اور پھر جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ ان کے لیے، کیونکہ ان کو نہیں بھیجا جاتا تھا، وہ بیچاری محروم رہ جاتی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ خواجہ فرید یونیورسٹی جو ہے اپنے ہائر کوالٹی کی ہائر ایجوکیشن کی ایک مثال بنے گی. سر اس کے بعد آپ نے اسلامیہ یونیورسٹی کو سنبھالا، تقریباً 2 سال سے پلس کا عرصہ یہاں پہ ہو گیا. یہاں پہ آنے کے، کیونکہ یہ ایک فنکشنل یونیورسٹی تھی، یہاں پہ آپ نے آ کے کیا ریفارمس لانے کی کوشش کی؟ لاسٹ ٹائم پی ایم صاحب بھی آپ کو بہت اپریشیٹ کر کے گیا، آپ نے مختلف ورکس کے اوپر بڑی ایفرٹس کی، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے مزید کیا ریفارمس لے کے آ رہے ہیں، یا کس قدر ایڈمیشن میں اضافہ ہوا ہے؟ سنا ہے کہ 1 لاکھ پلس ایڈمیشنز ہوئے ہیں. جی سر. تھینک یو ویری مچ. یہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ایک اولڈ انسٹیٹیوشن تھا، 1925 میں اسٹیبلش ہوا تھا. پہلے 50 سال اس نے گزارے تھے جامعہ عباسیہ اور جامعہ اسلامیہ کے طور پہ، اور پھر 1975 میں اس کو چارٹر مل گیا تھا اور یہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور بن گیا، ایک جنرل پبلک یونیورسٹی. ایز اے پبلک یونیورسٹی میں اس کا 16th وائس چانسلر تھا، تو میں یہ ٹریبیوٹ پیش کروں گا، خراج تحسین پیش کروں گا اپنے تمام پریڈیسیسرز کو. میرے سے 15 جو وائس چانسلرز گزرے، انہوں نے ہر وائس چانسلر نے اپنے دور میں اس یونیورسٹی کو نکھارا، اس کے اندر اضافہ کیا، اس کے اندر بلڈنگز ایڈ ہوئیں، پروگرامز ایڈ ہوئے. تو جس ٹائم پر میں آیا، ان ساری اضافوں کے باوجود ہوتا یہ ہے کہ جو سراؤنڈنگ انوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں بھی چینجز آتے رہتے ہیں. تو جو انوائرمنٹ میں چینجز آتے ہیں، جو چیلنجز آتے ہیں، اس کی وجہ سے جب میں آیا تو اس ادارے کو کچھ چیلنجز درپیش تھے کہ انرولمنٹ جو تھی وہ تقریباً 13-13.5 ہزار اسٹوڈنٹس کی تھی، جو کہ اتنی بڑی یونیورسٹی کو، اتنی پرانی یونیورسٹی کو زیب نہیں دیتی. یہ یونیورسٹی کا انفراسٹرکچر کم از کم 30 سے 35 ہزار اسٹوڈنٹس کے لیے تھا. تو جب اسٹوڈنٹس کم ہوتے ہیں تو انکم بھی کم ہوتی ہے، تو ادارے کو پھر ڈپینڈنسی بڑھ جاتی ہے گورنمنٹ کی گرانٹ کے اوپر. تو میں جب آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ 5-6 سال اگر ادھر لگ کر کوئی محنت کرے تو اس کو ورلڈ کلاس یونیورسٹی کے لیول پہ لے کے جایا جا سکتا ہے. اب وہ جو ایک شخص ہے اس نے ایکچولی محنت نہیں کرنی، جو بھی وائس چانسلر آئے، محنت تو ٹیم نے پوری کرنی ہے. اس نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دینی ہے، ایک امپاورمنٹ کرنی ہے، یعنی کہ لوگوں کو ایک مقصد کی طرف راغب کرنا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے ان کو سہولیات مہیا کرنی ہے، اور اس دوران ان کے ساتھ ایز اے ٹیم ممبر کام کرنا ہے. تو ہم نے یہاں آ کے پہلے انرولمنٹ بڑھانے کے لیے توجہ دی، جو آفٹرنون شفٹ کے پروگرام بند کر دیے گئے تھے ان کو ری سٹارٹ کیا. اللہ کے فضل و کرم سے 2 سال کے اندر ہی، یا آپ 2.25 سال کہہ لیں، جب اب یہ فال 2021 کی انٹیک کمپلیٹ ہوگی تو یونیورسٹی کی جو اسٹوڈنٹ پاپولیشن ہے وہ 55,000 اسٹوڈنٹس ہوگی. تو اگر 14,000 سے 55,000 دیکھا جائے تو یہ تقریباً 4 فولڈ انکریز ہے 2.25 ایئرز میں، 2 سال اور 3 مہینوں میں 4 گنا، یعنی 14,000 سے 56,000 تک کا سفر ہے. دوسری طرف اساتذہ کی جو تعداد ہے، فل ٹائم اساتذہ تقریباً 500 تھے جب میں نے جوائن کیا، اور اب 1,010 فل ٹائم اساتذہ ہیں. اور یہ نمبر جو فل ٹائم ٹیچنگ فیکلٹی کا ہے، یہ جون 2022 تک، یعنی اگلے 9 مہینے میں یہ نمبر جو ہے 1,500 پہ چلا جائے گا. اس کے علاوہ مزید ہمارے پاس کوئی 800 کے قریب وزٹنگ فیکلٹی ممبرز ہیں. جہاں ہم نے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی ٹیچرز بڑھائے ہیں تو وہ پوری جو سپورٹنگ انوائرمنٹ ہے، بلڈنگز ہیں، ہاسٹلز ہیں، اس میں تقریباً اس وقت 12 بلین روپیز کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس انڈر پروگریس ہیں. اور آپ یوں سمجھیں کہ اگر میں اس کی مثال دوں کہ جتنی بلڈنگز اور انفراسٹرکچر ایگزسٹ کرتا تھا جب میں نے جوائن کیا، جب میرے 4 سال پورے ہوں گے تو وہ ڈبل ہو چکا ہوگا. تو یہ اس وقت نہ صرف وہ ڈبل ہوگا بلکہ وہ جو بلڈنگز ہیں، ان کے ڈیزائنز، اس کے اندر جو فیسلٹیز ہیں، جو انوائرمنٹ ہے، وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. تو اسلامیہ یونیورسٹی جو ہے اس کا فزیکل پلانٹ، اس کا انفراسٹرکچر دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں جیسا ہو جائے گا. اور ہم نے جب میں نے جوائن کیا تو ہم نے فیکلٹی کے جو ڈینز ہیں، چیئر پرسن ہیں، مل کے ایک عہد کیا تھا کہ ہم 5 سال کے اندر اسلامیہ یونیورسٹی کو دنیا کی 100 بہترین یونیورسٹیوں میں لے کے جائیں گے. تو اس حوالے سے ہم اس رستے پہ کافی اسٹرانگلی آگے جا رہے ہیں. اس وقت ہماری رینکنگ جو ہے، ہم دنیا کی 1000 بہترین یونیورسٹی آ چکے ہیں، اور ایمرجنگ اکانومیز میں دنیا کی 350 بہترین یونیورسٹیز میں آ چکے ہیں. اور 100 بہترین میں جانے کا سفر جو ہے وہ ایک بہت اپ ہل ٹاسک ہے، اس میں بہت محنت درکار ہے. لیکن اس طرف جانے کے لیے مثال کے طور پہ ہم نے جو اقدامات کیے کہ انرولمنٹ جو بڑھائی، فیکلٹی کی تعداد جو بڑھائی، اس کا مقصد صرف کوانٹٹی بڑھانا نہیں ہے بلکہ اپنا کریٹیکل میس ڈیولپ کرنا، کہ جب وہ کریٹیکل میس ہوگا
تو پھر جو آپ کا امپیکٹ ہے وہ ورلڈ لیول پہ نظر آئے گا. آپ کی فیکلٹی کی پبلیکیشنز کی تعداد سگنیفیکنٹ ہوگی, آپ کے اسٹوڈنٹ کا جو ٹیلنٹ پول ہے وہ اتنا سگنیفیکنٹ ہوگا کہ وہ جگہ جگہ جا کے کمپٹیشن جیت سکیں گے. تو اچھی اچھی علامات نظر آ رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی نعت و قرأت کا کمپٹیشن آل پنجاب بیسس پہ ربیع الاول والا ہوا, تو اسلامیہ یونیورسٹی کی فیمیل اسٹوڈنٹ نے نعت میں نمبر 1 پوزیشن حاصل کی پنجاب میں, میل اسٹوڈنٹ نے قرأت میں نمبر 1 حاصل کی. HEC نے ابھی 10 دن پہلے پاکستان کی 100 یونیورسٹیز کی سپورٹس کی رینکنگ ریلیز کی ہے, تو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ہمارا دوسرا نمبر ہے, اور اوور آل پاکستان میں پبلک پرائیویٹ یونیورسٹیز ملا کر 100 یونیورسٹیز میں ہمارا 5واں نمبر ہے. تو اگر ہم تھوڑی سی اسپورٹس میں اور محنت کرتے ہیں, ٹیلنٹ ہنٹ کر کے اچھے اسٹوڈنٹس کو اسپورٹس اسکالرشپ پہ لے کے آتے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی میں, تو میں سمجھتا ہوں اگلے سال 2 سال میں ہم ٹاپ اسپورٹس کی یونیورسٹی پاکستان میں بن جائیں گے. ہماری جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, ویبینارز ہیں, کانفرنسز ہیں, ڈفرینٹ طرح کے ہمارے پاس میوزیکل فیسٹیولز اور گالاز ہوتے ہیں, کلچرل فیسٹیولز ہوتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 سال کے اندر جو 8 نیوز لیٹرز ہیں یونیورسٹی کے, وہ تقریباً 400 پیجز پہ مشتمل ہیں, اور اس کے اندر جو ایونٹس کی تعداد ہے وہ تقریباً 4000 کے قریب ایونٹس ہم نے کنڈکٹ کیے. ایک دن میں 3 4 ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں انٹرنیشنل کانفرنسز بھی ہوتی ہیں, اس میں کیریکٹر بلڈنگ سیمینارز ہوتے ہیں, گیسٹ اسپیکر سیشنز ہوتے ہیں, اسپیشل ڈیز جو ہوتے ہیں وہ منائے جا رہے ہوتے ہیں. پرائم منسٹر یہاں آ چکے ہیں, چیف منسٹر آ چکے ہیں, گورنر صاحب کئی دفعہ آ چکے ہیں. اتنے پاکستان کے جو منسٹرز اور ایمیننٹ پرسنز ہیں وہ آتے رہتے ہیں, اسٹوڈنٹ سے وہ خطاب کرتے ہیں. اسلامیہ یونیورسٹی جو ہے 4th جنریشن یونیورسٹی بن چکی ہے. یہاں کی جو کاٹن سیڈز ہیں وہ 100 ملین روپیز میں آکشن ہوئی ہیں, اور کاٹن کے ریوائول کے لیے نیشنل لیول پہ بہت اہم رول اسلامیہ یونیورسٹی پلے کر رہی ہے. پھر چائنیز یونیورسٹی سچوان ایگریکلچر یونیورسٹی کے تعاون سے ہم نے انٹر کراپنگ کا سینٹر بنایا ہے. تو ایگریکلچر میں بھی, سوشل سائنسز میں بھی, ہیلتھ کے سیکٹر میں ہم نئے پروگرامز لے کے آئے. نرسنگ کالج بنا ہے, اور یونیورسٹی جو ہے وہ فلی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. اور ہمارا جو آپریشنل بجٹ ہے وہ 3 بلین روپیز اینولی سے, جب میں نے جوائن کیا تھا, اب 7 بلین روپیز اینولی ہو گیا, جس سے بہاولپور کی جو اکانومی ہے اس کو بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے. جب میں آیا تھا تو تقریباً 3000 امپلائیز تھے, اور اب تقریباً 4500 امپلائیز ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ 1500 سے 2000 ہم نے اچھی جاب اپرچونیٹیز بہاولپور کے اندر کریٹ کی ہیں. تو اسلامیہ یونیورسٹی جو ہے وہ اپنے ریجن کے اندر اور ملک کے اندر جو سوشیو اکنامک امپیکٹ ہے, پازیٹیو سوشیو اکنامک چینج لانے میں ایک کیٹلسٹ کا رول پلے کر رہی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ اس سال جو نمبر آف اپلیکیشنز آئیں, جب میں نے جوائن کیا اس وقت پتہ چلا کہ 12 سے 13,000 درخواستیں داخلے کے لیے آتی ہیں. تو پہلے سال ہمارے 58,000 آئیں, اگلے فال میں ہماری 89,000 اپلیکیشنز آئیں. اس سال 148,000 اپلیکیشنز آ چکی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک فرسٹ چوائس کی ایک پاپولر یونیورسٹی بن رہی ہے, کیونکہ ہم نے نمبر آف ویرائٹی آف پروگرامز بھی اپنے بڑھا دیے, اور ہمارے پروگرامز کی جو ایکریڈیٹیشن اور رینکنگ ہے وہ بھی اوپر جا رہی ہے. ساؤتھ پنجاب میں ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی جو انٹرنیشنل رینکنگ ہے, ساؤتھ پنجاب میں ہماری نمبر 1 پہ رینکنگ آئی ہے, اور اوور آل پنجاب میں ہماری 3rd نمبر پہ رینکنگ آئی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامیہ یونیورسٹی جو ہے وہ اپنی ٹارگیٹ کی طرف دنیا کی 100 بہترین یونیورسٹی میں شامل ہونے کے لیے اس ڈائریکشن میں کام کر رہی ہے. ہماری جو اسٹوڈنٹ باڈی ہے 55,000 اسٹوڈنٹس ہمارے فال میں ہو جائیں گے. اس دفعہ ہم نے تقریباً 15,000 داخلے دینے ہیں. تو یہ داخلے بھی جو ہیں ایک ریکارڈ نمبر آف ایڈمیشنز ہوں گے, لیکن اب ہائیلی کمپیٹیٹیو ہے کہ ایک سیٹ کے اگینسٹ 5 بچے اپلائی کر رہے ہیں, اور نرسنگ اور فارمیسی جیسے پروگرام میں تو 50 بچے ایک سیٹ کے اگینسٹ اپلائی کر رہے ہیں. تو یہ ساری علامات بہت اچھی ہیں. اس دوران اگر آگے بڑھتے ہیں تو 2016 کے بعد پہلی دفعہ ہمیں اس سال فیسوں میں بھی اضافہ کرنا پڑا, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو خود کوئی بھی وائس چانسلر جو ہے, یا میں ذاتی طور پہ اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ میری پہچان یہ نہیں ہونی چاہیے کہ فیسوں میں اضافہ, بلکہ میری پہچان یہ ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کریں, لے کر آئیں ان کے لیے ایجوکیشنل اپرچونیٹیز. تو جہاں 2016 سے چونکہ کوئی فیس کی انکریز نہیں ہوئی تھی, ہمیں اپنی بچوں کو ایکسیس دینے کے لیے بسز کا جو روٹ ہے وہ 60 کلومیٹرز تک بڑھانا پڑا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے اپنی فلیٹ میں اپنی ریسورسز سے 16 کے قریب بسز اور ٹرانسپورٹ ایڈ کیے. تو اس وجہ سے یونیورسٹی کو اپنے آپریشنز کو مینٹین کرنے کے لیے اس کوالٹی لیول پہ, جس کوالٹی لیول کی تعلیم بچوں کو ہم نے اچھی دینی ہے, ہم نے ان کے لیے سپورٹنگ سٹاف رکھنا ہے ہاسٹلز میں,
چاہے ہمارے جینیٹرز ہوں، چاہے ہمارے بیلدار ہوں، چاہے ہمارے سیکیورٹی گارڈز ہوں، ڈرائیورز ہوں بسز کے، چاہے لیبارٹری سٹاف ہو، چاہے سیکیورٹی کا سٹاف ہو، چاہے ٹیچنگ سٹاف ہو، ہر اس کے اندر ہمیں اضافہ کرنا پڑا ہے. تو ان آپریشنل ایکسپنسز کو دیکھتے ہوئے ہمیں فیس بڑھانی پڑی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پچھلے 2 سالوں کی جو ہماری ایفرٹ تھی اور اس وقت بھی کنٹینیوس ایفرٹ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو میکسیمم اسکالرشپ دلائی جائے. تو جو ایکیڈیمک ایئر ابھی کلوز ہوا ہے اس میں ہماری کوئی 11,000 بچوں کے پاس ڈفرینٹ طرح کی اسکالرشپ تھی. احساس پروگرام میں بھی جو سب سے بڑا چنک ہے، چونکہ اسٹوڈنٹ پاپولیشن ہماری بڑھی ہے تو سب سے بڑا چنک جو ہے وہ اسلامیہ یونیورسٹی کو ملا ہے. اور آگے ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. تقریباً اس وقت 2,000 بچوں نے اپلائی کیا فائنینشیل اسسٹنس کے لیے یونیورسٹی کو ڈائریکٹلی، اور ہم نے جو بجٹڈ فنڈز تھے اس میں تقریباً 25 ملین روپیز ایڈیشنل ایڈ کیے کہ اگر فیس بڑھی ہے لیکن اس کا اثر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچے پڑھائی چھوڑ دیں. تو وہ بچے جو نیڈی تھے، جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، ہم ان کو اسسٹنس دے رہے ہیں. جو 2-2.5 درجن اسکالرشپس ہیں، احساس اسکالرشپ ہے، پیف ہے، بیت المال فنڈ کی اسکالرشپ ہے، اوقاف کی منسٹری آف اوقاف کی مورا اسکالرشپ ہے، اور دیگر کوئی 25 کے قریب اسکالرشپس ہیں. ان سے بھی ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اپنی ریسورسز سے بھی کر رہے ہیں. اور پھر ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے ڈیفیکلٹی کے بچوں کی 25% ویور دے دیا اس سیمسٹر، تاکہ جو فی انکریز ہوئی ہے اس کا ایک دم امپیکٹ نہ پڑے، کیونکہ ابھی کووڈ-19 کے اثرات بھی موجود ہیں. ہم توقع کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ 100% اٹینڈنس پہ لے کے آ جائیں، کیونکہ کووڈ جو ہے وہ ریسیڈ کر رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے. ہم اللہ سے دعا گو ہیں، اور ہم نے اپنے کیمپس پہ گیٹ ویکسینیٹڈ پروگرام بھی چلایا ہے کہ 100% اسٹوڈنٹس بھی ویکسینیٹ ہو جائیں. فیکلٹی اور اسٹاف کو پہلے ویکسینیٹ کیا گیا تاکہ کووڈ کے اثرات سے بھی ہمارا ملک نکلے، فائنینشیل اور اکنامک سٹریس بھی بچوں پہ کم ہو. ایٹ دا سیم ٹائم ہم ان کو ورلڈ کلاس ایجوکیشنل اپرچونیٹیز اور فیسلٹیز دیں.